اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے، کرم ہے کہ آپ کے ملک میں مسلمان، آپ کے ملک میں بچے، آپ کے ملک میں علماء سب کے سب لگے ہوئے ہیں مدارس کی طرف، اور جس مدرسے میں بھی جاؤ بڑی تعداد میں بچے نظر آتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں اتنا چھوٹا سا مدرسہ، نیا مدرسہ، جنگل میں ایک چھوٹے سے محلے میں، شہر سے باہر، اور الحمدللہ اتنی بڑی تعداد ہے بچوں کی، دل بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ اللہ قبول کر لے، اللہ کامیاب کر دے۔ میرے دوستو، جب تک یہ مدرسے ہیں ہمارے زمین میں، ہمارے ملک میں، جب تک یہ مدرسے باقی ہیں اسی وقت تک مسجدوں میں نمازی ملیں گے۔ اگر یہ مدرسے ختم ہو جائیں تو مسجدوں میں اے کیا کر رہے ہو تم؟ کتنی دیر ہو گئی؟ سر میں درد ہونے لگا میرے۔ بیان ہوئی کہنا کچھ بیان سے مطلب نہیں، ہنس رہا ہے، فوٹو لے رہا ہے، رکھ دو نیچے۔ بدماش کہیں کے سب نہ گاڑی رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، فوٹو لینے کے لیے آ گئے۔ ایسی محبت ہو گئی ہم سے۔ ہاں صحیح بات ہے۔ تو مجھے تو بہت اچھا لگا، جب تک مدرسے موجود ہیں انشاءاللہ کوئی بھی پریشانی نہیں رہے گی، دین کا تحفظ، ایمان کا حفاظت سب کی سب باقی رہے گی۔ اور یہ لوگ کس محنت اور محبت سے کام کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں، حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ہمارے دل میں اتار رہے ہیں۔ لیکن مولانا ایک بات ہے، یہ جو آپ کے ہاں یہ لگانے والا ہے، یہ عمل قلیل بار بار اگر ہوگا تو عمل کثیر ہو جائے گا۔ مجھے نماز ہی میں ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ نماز یقیناً مکروہ ہوگی، میں سچ کہتا ہوں۔ وہ یہاں والا لگائیے اسے، یہ تو ہاں یہ تو گانے والوں کے لیے ہے کہ وہ اپنا ایسے ایسے کرتے ہیں، اور اس پہ تو نماز پڑھانے کے لیے یہاں سے دبائے ہوئے ہے زور سے۔ اب مستقل دب رہا ہے، ٹوپی مستقل گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ یہاں آ رہا ہے۔ جب سجدے میں جاؤں تو وہ تار یہاں آ جائے، جب سجدے میں جاؤں جب تار یہاں آ جائے، بار بار اسے۔ تو نماز پڑھانے کے لیے کم سے کم آپ کے مدرسے میں نہ ہو، آپ کی مسجد میں نہ ہو۔ لوگوں سے بھی کہیے، لوگ نہ مانیں تو وہ جانیں، لیکن یہاں وہ لگائیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بہت پریشانی ہوئی۔ تو میرے دوستو، اللہ کا یہ احسان ہے، کرم ہے کہ ہمارے اس ملک میں الحمدللہ مدرسے آباد ہیں، مدرسے قائم ہیں۔ جس مدرسے میں بھی میں گیا، جس مدرسے میں بھی میں گیا، ہر مدرسے میں الحمدللہ طلباء کی تعداد، اساتذہ کی تعداد۔ لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں مولانا سے بھی، کہ مدرسوں کے اندر کا ماحول اور مدرسے سے باہر کا ماحول، ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ مدرسے کے اندر تو ہمیں بالکل اسلامی ماحول نظر آتا ہے، بچے ہیں، بڑے ہیں، داڑھیاں ہیں، ٹوپیاں ہیں، نمازی ہیں، لمبے لمبے کرتے ہیں۔ لیکن مدرسے سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو وہاں کا ماحول بالکل اس سے الگ نظر آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم عوام سے تعلق رکھیں، عوام کو اپنے سے قریب کریں، کوشش کریں، ان کو متوجہ کریں، ان کو دین کی طرف لائیں، ان کو قرآن کی طرف لائیں، ان کو سمجھائیں، آہستہ 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 آہستہ، بہت آہستہ آہستہ، 2 آدمی 4 آدمی ملیں، بات کریں، نوجوانوں سے محبت کریں، نوجوان آئیں تو ان کو بٹھائیں، چائے پلائیں، ان کو کچھ کھلائیں، ان سے بات کریں۔ پہلے ہی دن یہ فیصلہ نہ کر دیں کہ داڑھی بھی رکھو، پہلے ہی دن یہ فیصلہ نہ کر دیں کہ سر کے بال بھی منڈاؤ، پہلے ہی دن یہ فیصلہ نہ کر دیں کہ پینٹ اتارو، پہلے ہی دن یہ فیصلہ نہ کر دیں کہ جبہ۔ پہلے دن صرف اتنا کام کریں کہ بھئی کسی وقت، جس وقت تمہیں موقع ہو آ جاؤ، مسجد میں نماز پڑھ لو۔
اپنے بچوں سے کہیں کہ بھئی دیکھو انہیں لاؤ لے جاؤ، آہستہ 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 اس کی کوشش کیجئے کہ وہ آپ سے قریب ہوں۔ آپ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو، نہیں تو حالات بہت خراب ہیں۔ بتائیے ہے یہ بات کہ ہمارے بزرگوں کا واقعہ ہے، میری بات شاید یہ سمجھ نہیں رہے بچے، سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ یہ سب تعلیم علم ہے، یہ طالب علم ہاں طالب علم سب عوام ہیں، بہت ہے۔ ہاں عوام بہت ہیں، لیکن یہ کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت مولانا نے فرما دیا سمجھتے ہیں۔ ایک ہمارے بزرگوں میں سے بڑے بزرگ گزرے ہیں، مفتی الہی بخش، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اس زمانے میں یا تو لوگ پیدل چلتے تھے یا بیل گاڑی میں چلتے تھے۔ بیل گاڑی جانتے ہو؟ گرور گاڑی گورر گاڑی، گورر گاڑی، وہ کاندھلے سے، کاندھلے کے رہنے والے تھے، کاندھلے سے دلی جا رہے تھے پیدل، سمجھ رہے ہو بات کو؟ پیدل جا رہے تھے دلی، ایک گاؤں میں گئے، وہاں مسجد تھی اور مسجد میں کوئی بھی نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے اذان دی، مسجد کی صفائی کی، گاؤں میں گئے کہ بھئی کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں نمازی تو ہیں یہاں ایک نواب صاحب ہیں، خان صاحب، بھئی اس کی آواز کم کرو، کہاں گیا وہ لڑکا؟ آواز تو سمجھ دو مائک اللہ کوئی بات آواز تب کرو۔ اس لڑکے سے کہو کہاں ہے وہ؟ تو آواز سمجھ بڑھائی نا، بڑھاؤ نہیں کم کرو۔ تو سمجھ دو جی، تو بیشی ہے بہت بیشی آواز ہے، آیا نہیں ہو؟ کمائی دو آواز، ہو ہی گئے، ہوئی سی ہیں؟ اویسے ہوئی سے، دوا اویسے دوا اویسے اویسے نہیں، اچھا چلو کچھ تو بولا۔ تو ان سے یہ بتلایا کہ یہ نواب صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، یہ مسجد نہیں آتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا مفتی صاحب نے کیوں نہیں آتے؟ اس کو سننے کی بات ہے، علماء بھی سنیں اور عام لوگ۔ دیکھ کتنی تیز آواز کر رکھی ہے اس نے، کہہ رہا ہے ہوئی سے، سمجھ دو آواز با بس اب ٹھیک ہے۔ تو ان کو معلوم یہ ہوا کہ وہ نواب صاحب ہیں، وہ نماز کو نہیں آتے، اگر وہ مسجد آنے لگیں تو پورا گاؤں مسجد آنے لگے گا۔ تو وہ کیوں نہیں آتے نماز کو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو وہ شراب پیتے ہیں، سمجھے بھائی، اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ رات میں روزانہ ان کے پاس یہ جو یہ ہوتی ہیں عورتیں خراب زانیہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ بشا پتیتا پتیتا۔ رات میں ان کے پاس روزانہ پتیتا عورتیں آتی ہیں، ان میں مشغول رہتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، پتیتا عورتیں بھی ان کے گھر میں رہتی ہیں، تو وہ نماز کیا پڑھیں گے؟ وہ نہیں نماز پڑھتے تو گاؤں کا کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ تو ہم ہوتے تو ہم تو یہ کہتے ہیں یہ جہنمی ہے، یہ مرے گا تو اس کی قبر میں آگ بھری ہوئی ہوگی، تو یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا۔ مفتی صاحب گئے کس کے پاس؟ خان صاحب کے پاس، نواب صاحب کے پاس، اور ان سے یہ کہا کہ نواب صاحب اگر آپ نماز پڑھنے لگیں تو مسجد آپ کے گاؤں کی آباد ہو جائے اور سارا گاؤں نماز پڑھنے لگے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ مولانا دو کام مجھ سے نہیں چھوٹتے۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ ایک تو شراب نہیں چھوٹتی مجھ سے، اور دوسرے پتیتا پتیتا نہیں چھوٹتی مجھ سے۔ سمجھ گئے؟ صاف کہا انہوں نے۔ تو مولانا نے، مفتی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ تو جہنمی ہے، تجھے قتل کر دیا جائے گا، فرمایا کہ تم شراب بھی پیو، تم پتیتا کے ساتھ بھی رہو، وقت پر مسجد آ جایا کرو نماز پڑھنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، آج تک تو لوگ مجھ سے کہتے تھے یہ بھی چھوڑو یہ بھی چھوڑو تب مسجد آؤ، تو مجھ سے چھوڑنے کا نہیں، تم شراب بھی پیا کرو، تم پتیتا کے ساتھ بھی رہو، لیکن مسجد آؤ، مجھ سے وعدہ کرو کہ مسجد آؤ گے۔
تو خواہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ دونوں کام کرتے ہوئے مجھے مسجد آنا ہے تو میں تیار ہوں، میں 5 وقت مسجد آؤں گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ نواب صاحب سے یہ بات کر کے آئے، مسجد میں آ کے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور اللہ سے بہت روئے سجدے میں جا کر، اور کہا کہ اے اللہ، میرا کام یہ تھا کہ میں نے اس کو مسجد تک لانے کا اس سے وعدہ لے لیا، اب آگے تیرا کام ہے، تو اس کو ہدایت دے دے۔ بہت روئے، اللہ سے دعا کی اور دعا کر کے مسجد میں رہے۔ اب نواب صاحب کو جب یہ یاد آیا کہ ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں جانا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ آج پہلا دن ہے، چلو پاک ہو کے چلو۔ تو نواب صاحب نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور نئے کپڑے پہن کر ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے، اور پورے گاؤں میں کہلا دیا کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں نہ رکے، سب کے سب مسجد میں آ جاؤ۔ سارے کے ساری گاؤں مسجد میں آ گیا، نواب صاحب بھی آ گئے، ظہر کی نماز پڑھی خوب اطمینان سے، پاک صاف ہو کر۔ اب ارادہ ہے پھر شراب بھی پیوں گا، رات میں وہ لوگ بھی آئیں گے۔ ظہر کی نماز پڑھی تو ظہر کی نماز پڑھ کر یہ جی چاہا، بہت ان کی زمین تھی، بہت باغات تھے، باغات کو کیا کہتے ہیں؟ باغان بہت تھے۔ تو نواب صاحب نے سوچا کہ آج بہت دن کے بعد گھر سے نکلا ہوں، نہیں تو شراب میں اپنا دھت رہتے تھے، چلو باغان ہو آؤں۔ باغان گئے، باغان میں گھوم کے آئے تو سوچا کہ غسل ہے، وضو ہے، چلو عصر کی نماز بھی پڑھ لوں۔ عصر کی نماز کے لیے بھی مسجد آ گئے، مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سوچا کہ مغرب کی نماز میں تھوڑا ٹائم ہے، تو چلو کھیت پہ گھومتا ہوں۔ کھیت میں چلے گئے گھومنے کے لیے، کھیت میں گھوم کر مغرب کا وقت ہوا، پھر مسجد آ گئے، مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے، سوچا کہ چلو اب کھانا کھاؤں گھر جا کے۔ اب گھر میں جب آئے اندر، بڑا گھر، تو دیکھا کہ باہر وہ عورتیں جو روزانہ بلائی جاتی تھیں، آتی تھیں، وہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بتیتا۔ انہیں دیکھا، دیکھنے کے بعد گھر کے اندر چلے گئے کھانا کھانے۔ اب گھر کے اندر جو کھانا کھانے گئے تو وہ جو ان کی بیوی تھی، بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ استری جو تھی، 13 سال ہو گئے تھے نواب صاحب کی شادی کو، انہوں نے آج تک اپنی استری کی صورت نہیں دیکھی تھی، چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ آج جب کھانا کھانے کے لیے آئے، اچانک اپنی استری پر جو ان کی نظر پڑی تو اللہ نے ان کے دل میں ایسی محبت ڈالی، استری کی ایسی محبت ڈالی کہ فوراً کہلا دیا کہ باہر جو بتیتا بیٹھی ہوئی ہیں ان کو گھر سے نکال دو، اور میرا بستر جو باہر رہتا تھا اس کو فوراً گھر میں لے آؤ، بچھونا، باہر کا بچھونا گھر میں منگا لیا، انہیں بھگا دیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، اپنی بیوی کے پاس رہے۔ لکھا یہ ہے کہ پھر ان نواب صاحب کا کبھی تہجد نہیں چھوٹتا تھا۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ مدرسے والوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے، محلے میں جانا چاہیے، نوجوانوں سے بات کرنی چاہیے، ایک وقت کے لیے آ جاؤ، ٹھیک ہے داڑھی کٹاتے ہو کٹاؤ، آ جاؤ، عصر میں آ جاؤ، مغرب میں نہیں آ سکتے عشاء میں آ جاؤ، فجر میں آ جاؤ، ایک وقت آ جاؤ، نماز پڑھ لو چلے جاؤ، آ جاؤ نماز پڑھ لو چلے جاؤ، بیٹھیں ان سے محبت سے، ان سے اپنائیت سے بات کرو۔ کچھ دن ہو جائیں تو ایک سورت یاد کرا دو انہیں، قل هو اللہ، کلمہ طیبہ یاد کرا دو کہ بھائی کلمہ طیبہ یاد کر لو۔ یہ نہ ہو تو سلام یاد کرا دو کہ بھئی جب کوئی ملے تو مسلمان کا طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب کوئی ملے کہہ دیا کرو 30 نیکیاں تمہاری طرف سے اس کے پاس پہنچ گئیں، اور اس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو 30 رحمتیں ادھر سے تمہارے اوپر آ گئیں، اور ایک رحمت اگر آ جائے تو بیڑا پار 30۔ تو اس طرح سے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ محلے میں، گاؤں میں، علاقے میں مدرسے والوں کا اثر ہو، اور مدرسے والے جائیں آئیں، محبت کریں، تعلق رکھیں، تو اس کا فائدہ بہت ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شفیع افضل منزلة
عند اللہ یوم القیامت من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ. اس حدیث شریف کو سنائیے ان کو کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. صرف ایک سورت یاد کر لو، صبح شام اسی کو پڑھ لیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن تو بہت سخت دن ہے. سخت سمجھ گئے؟ سختو کشٹو دن ہے. بہت کشٹ ہوگا، ہر مانوش کو کشٹ ہوگا. کوئی مانوش کسی مانوش کو پہچانے گا نہیں. آقا فرماتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں قرآن سے محبت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن نے ہم کو کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے. قرآن نے ہم سے کہا ہے غیبت نہیں کرنی ہے، غیبت نہیں کریں گے. قرآن نے ہم سے کہا ہے کہ اچھے اچھے کام کریں گے، ہم اچھے کام کریں گے. دیکھو قرآن کہتا ہے وعباد الرحمن، پھر قرآن بتلاتا ہے 13 عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. ایک ایک چیز قرآن بتلاتا ہے. دیکھو ایسا کرو، دیکھو ایسا کرو. سب سے پہلی بات یمشون علی الارض ہونا، کبھی بھی اپنے کو بھاری آدمی نہ سمجھو. اگر اللہ نے داڑھی رکھنے کی توفیق دے دی ہے تو جس کے پاس داڑھی نہیں ہے اس سے اپنے سے کم مت سمجھو. اگر تم کو اللہ نے توفیق دے دی ہے نماز پڑھنے کی تو بے نمازی کو اپنے سے نیچا مت سمجھو. اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے روزہ رکھنے کی تو جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کو یہ مت سمجھو وہ تم سے کم ہے. یمشون علی الارض، بہت انکساری عجز کے ساتھ رہتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اپنے کو سب سے کم تر سمجھتا ہے. میرے دوستو قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. دیکھو یہ کرو، دیکھو یہ کرو، دیکھو یہ کرو. سی این جی میں اگر بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارے ساتھ ایک آدمی اور بھی بیٹھا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر حق ہے اس آدمی کا جو سی این جی میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہے. وابن السبیل، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے. سی این جی میں بیٹھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسے پھیل کے بیٹھ گئے، اسے دبا دیا، نہیں، ایسے بیٹھو. اس سے کہا آؤ تم بھی بیٹھو، آرام سے بیٹھو. لو میں ادھر ہو جاتا ہوں، یہاں بیٹھو. دیکھو اس کے دل میں کتنی جگہ ہو جائے گی. ہوگی جگہ کہ نہیں ہوگی؟ جب آپ کو ملے گا دوسری جگہ سلام کر کے گزرے گا. میرے دوستو بازار میں آپ کی دکان ہے، اس کی دکان ہے، اس کا بھی حق ہے آپ پر. والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب یہ سی این جی. وابن السبیل. میرے دوستو قرآن بار 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 ہم کو بتلاتا ہے دیکھو ایسے رہو، ایسے رہو، ایسے رہو. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں مولانا سے میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں اس کی کو ہمارا مدرسہ پورا گاؤں مدرسہ بن جائے، گاؤں کا ہر فرد آپ کا طالب علم بن جائے. تھوڑا 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 تھوڑا. آپ دیکھیے وعباد الرحمن والذین لا یشہدون الزور. میرے بندے، اللہ کہتا ہے ہمار بندہ،
سمجھے؟ ہمار بندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ہمارا بندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر جھوٹ بول رہا ہے تو میرا بندہ نہیں ہے، میرا بندہ ہے تو جھوٹ نہیں بول رہا. اب بتاؤ، قرآن میں اللہ کہتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. میرا بندہ، جو میرا بندہ ہے جس کو میں نے پیدا کیا ہے، وہ کبھی بھی بت کے سامنے ڈنڈوت نہیں کرے گا. ڈنڈوت سمجھ گئے؟ جی سجدہ. سجدہ نہیں کرے گا، ماتھا نہیں ٹیکے گا. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. اتنا گندا کام ہے، اس گندگی سے بچو کہ کبھی بت کے سامنے ماتھا مت ٹیکنا. اور فوراً اللہ کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور کبھی جھوٹ مت بولنا. جھوٹ اور ماتھا ٹیکنا ایک جگہ. بتاؤ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا بندہ ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جو اللہ کا باغی ہے وہ جھوٹ بولے گا. کچھ نہیں کہنا، کچھ بھی نہیں، نماز نہ پڑھو ٹھیک ہے، بس ایک فیصلہ کر لو کہ آج سے جھوٹ نہیں بولنا ہے. نہیں، لوگوں سے کہو، لوگوں کو سمجھاؤ. نوجوان دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، دیکھو جھوٹ نہیں بولنا. بس ایک چیز ہے کہ جھوٹ پر قابو پا لو. انسان اگر جھوٹ پر قابو پا لے گا تو یقیناً 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 کامیاب ہوگا. صرف داڑھی نہیں رکھتے ہو نہ رکھو، روزہ نہیں رکھتے ہو نہ رکھو. پہلے بات مجھ سے یہ طے کرو کہ دیکھو آج سے جھوٹ نہیں. پھر پوچھو ہاں بیٹا جھوٹ غلطی ہو گئی، چلو غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لو. پھر معافی مانگ لو، پھر فیصلہ کر لو. پھر غلطی ہو گئی، پھر معافی مانگ لو، اللہ تو پھر معاف کر دے گا. پھر غلطی ہو گئی، پھر معافی مانگ لو. این درگہ ماں درگہ نو امیدی نے صد بار اگر توبہ شکستی بازا، صد بار اگر توبہ شکستی بازا، این درگہ ماں درگہ نو امیدی نیس. اگر 100 مرتبہ تم سے توبہ ٹوٹی ہے، آؤ آؤ آؤ، میرا جو در ہے، میرا جو محل ہے، میرا جو ہے، میں کبھی بھی اس کو نا امید نہیں کروں گا. جب آؤ گے توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، معاف کر دوں گا. معافی مانگو گے، معاف کر دوں گا. کیونکہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کہتا ہے بتاؤ زمین اور آسمانوں میں کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے بادشاہ؟ بادلوں کو کون لاتا ہے؟ بادلوں سے بارش کون برسواتا ہے؟ ہوا لا کر بادلوں کو کون بھگاتا ہے؟ ابھی طوفان اور سیلاب آیا تھا، کوئی کسی میں طاقت تھی کہ اسے روک دے؟ بتاؤ، جب اللہ نے چاہا جب ختم ہوا. آج بارش کی ضرورت ہے، کسی میں طاقت ہے کہ بارش کو لے آئے؟ تو اللہ پوچھتا ہے کون ہے زمین اور آسمانوں کا مالک؟ پھر خود جواب دیتا ہے قُلِ اللَّهُ. آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اور وہ ایسا خدا ہے جس نے اپنے اوپر محبت کو، اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے ہمارے لیے. رحمت کو کیا کہتے ہیں احمد شاہ بتائیں؟ کیا معنی ہے رحمت کو فرض کر لیا؟ رحمت کو فرض کر لیا ہے کیا معنی؟ یہ پتہ رحمت کو اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا، سائبستو کر لیا ہے اللہ نے اپنے اوپر ہماری محبت. اسے تو رکھ دو مصیبت. پٹائی وہیں آگے کروں گا، یاد رکھنا. تو اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، یعنی ہم سے محبت اس نے اتنی کرنی ہے، اتنی کرنی ہے
کہ اس سے باہر وہ ہم کو باہر نکلنے نہیں دے گا اپنی محبت سے۔ اچھا بتاؤ، میں بتلاؤں آپ کو، اگر اس کو محبت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ ہماری آنکھ ہے، آنکھ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ چاہے تو فوراً اندھا کر دے گا کہ نہیں؟ اچھا ہم اپنی آنکھ سے کتنے گناہ کرتے ہیں؟ اپنے جیون میں ہم نے اب تک کتنے گناہ کیے ہیں ہمیں یاد ہے؟ سچ بتاؤ، یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ ہمارا چاکر ہمارے ہاں اگر آئے، ہم اپنے گھر میں رکھیں، 6 مرتبہ 8 مرتبے 10 مرتبے اگر وہ گڑبڑ کرے گا تو ہم اسے چاکری میں رکھیں گے یا نکال دیں گے؟ نکالیں گے کہ نہیں؟ ہمارے ہاتھ میں طاقت یہی ہے کہ ہم اسے نکال دیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کا گلا دبا دیں۔ اگر ہم گلا دبا دیں گے تو گورنمنٹ آ کے ہمارا گلا دبائے گی۔ اس وجہ سے ہمارے اندر طاقت یہ ہے کہ ہم اسے چاکری سے نکال دیں، چاکری میں نہیں رکھتے، نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے اندر یہ طاقت ہے کہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں اندھا کر دے؟ ہے طاقت کہ نہیں ہے؟ لیکن ہمیں اندھا نہیں کرتی وہ، جبکہ ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے ہم نے گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، آنکھ سے گناہ کیا، آنکھ سے گناہ کیا، آنکھ سے گناہ کیا، لیکن اس نے اپنے اوپر ہماری محبت فرض کر لی ہے۔ اب انہی کو دیکھو تم لوگ، انہیں کبھی دیکھا نہیں تھا، بے وقوف کہیں کے، تو اپنے اوپر فرض کی ہے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے تو اس نے چھوڑ رکھا ہے۔ اب دیکھ لیے یہ موبائل یہ ہوئے، جب چاہیں گے اس میں یہ لگا دیں گے، وہ لگا دیں گے، وہ لگا دیں گے، دیکھتے رہیں گے، چپ چاپ دیکھتے رہیں گے، ایسے دیکھیں گے، ایسے دیکھیں گے، ایسے دیکھیں گے، یہ فلم دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، لیکن اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ جان رہا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، اللہ جان رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن آنکھ میں اس نے کوئی کمی نہیں کی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے محبت اپنے اوپر فرض کر لی ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمان ہے، رحمان ہے، رحمان اس کے نام کی صفت ہے، رحمان اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ رحمان کا مطلب ہی یہ ہے اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت کہ اس کو کوئی لکھ نہیں سکتا، کوئی گن نہیں سکتا۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ محبت 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 محبت، ایک 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 کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، بالکل اس کا سلسلہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ہم نے بچپن سے گناہ کرنا شروع کیا، کر رہے ہیں گناہ، کر رہے ہیں گناہ آنکھ سے، اور اس کی محبت ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے۔ ہم کو اندھا نہیں کیا، مرتے دم تک اندھا نہیں کیا۔ ہاں یہ کہہ دیا اس نے کہ مرتے وقت جب میرے فرشتے نظر آئیں گے تم کو، جب میرے فرشتے نظر آئیں گے، قرآن میں اس نے اعلان کیا ہے، کیا آیت ہے مولی شہاب الدین؟ تنزل الملائکۃ، کیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب فرشتے تمہیں نظر آ جائیں گے اس وقت پھر کوئی گناہ کی معافی نہیں ہے۔ اس سے پہلے پہلے میں کہتا ہوں آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ تو اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم زبان سے جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کتنا جھوٹ بولا ہے عید کے بعد سے، رمضان کے بعد سے آج تک؟ کوئی آدمی گن سکتا ہے؟ گن سکتا ہے کوئی آدمی؟ سچ بتلا دو، اور کس لیے؟ اللہ کے لیے جھوٹ بولا ہے؟ بتاؤ مجھے، جنت کے لیے جھوٹ بولا ہے؟ آخرت کے لیے جھوٹ بولا ہے؟ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، اس دنیا کے لیے جھوٹ بولا ہے، جس دنیا کو چھوڑ کر جب جائیں گے تو دوبارہ نہیں آئیں گے۔ بتاؤ، بولا ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا باغی ہے وہی جھوٹ بولتا ہے۔ باغی کو کیا کہتے ہیں؟ بغاوت،
বিরোধিতা করা অমান্যকারী আল্লাহর আদেশের অমান্যকারী नहीं, नाफरमान नहीं, नाफरमान तो अलग है, बगावत में सामने आ गया। समझ गए बात को? नाफरमान गुनहगार अलग, बागी अलग। गुनहगार है, नाफरमान है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, थाने में रखेगी, मारेगी, पीटेगी, फिर अदालत में ले जाएगी, जज के सामने रखेगी, फिर उसके बाद जज चाहेगा तो जेल में डालेगा, चाहेगा तो छोड़ देगा, और बागी फौरन ठाएं। বিদ্রোহী আল্লাহ বিদ্রোহী अल्लाह बिद्रोही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो झूठ बोलता है वो अल्लाह का बिद्रोही है, बागी है। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। आप तो सिर्फ गांव वालों को बुलाइए और उनसे कहिए कि भाई आज से ये वादा कर लो मुझसे कि झूठ नहीं बोलोगे। হযরত কহ रहा है कि आज से आज तक ही গাঁওর মানুষ আপনারা আজ তক কেউ মিছা মারতা নাই ইনশাআল্লাহ ওটা মিছা মারতা নাই কেউ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक मर्तबा मानुष झूठ बोलता है, जब एक मर्तबा मानुष झूठ बोलता है, इज़ा कज़बल अब्द, जब एक मर्तबा झूठ बोले हम, एक मर्तबा, तबाअद अन्हुल मलकु मीलन, एक मर्तबा झूठ बोलने के बाद अल्लाह की रहमत के फरिश्ते जो हमारी हिफाजत में हमारे साथ हर वक्त रहते हैं, हमसे 3 मील दूर भागेंगे। 3 मील, समझ गए? 3 मील, 3 माइल 3 माइल। यहाँ से सिलहट का जो रेलवे स्टेशन है वो कम से कम 3 माइल है। रहमत के फरिश्ते यहाँ से भागेंगे, स्टेशन पे जाके खड़े होंगे एक मर्तबा झूठ बोलने से। इज़ा कज़बल अब्द तबाअद अन्हुल मलकु मीलन मिन नतनी मा जाअ बिही। एक मर्तबा झूठ बोलने से हमारे मुंह से ऐसी गंध आती है, ऐसी बदबू आती है कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते कम से कम 3 मील दूर भाग जाते हैं। और 2 मर्तबा जब बोलेंगे और 3 मर्तबा बोलेंगे और 10 मर्तबा बोलेंगे, और हमें तो याद ही नहीं हम कितनी मर्तबा झूठ बोले, तो क्या होगा? बीमारियां आएंगी, क्या होगा? परेशानियां आएंगी, क्या होगा? बेबरकती घर में आएगी, क्या होगा? शांति नहीं रहेगी, क्या होगा? बेइज्जत होंगे, क्या होगा? हमारी औलाद हमारी बात नहीं मानेगी, क्या होगा? गूम नहीं आएगी, हर तरह, क्योंकि दुश्मन है हमारा शैतान। रहमत के फरिश्ते भागेंगे तो शैतान आएगा। शैतान आग से बना है, आग जहाँ होगी वहाँ सांस आएगा? बताओ, धुआं ही धुआं होगा। आग जहाँ होगी वहाँ नींद आएगी? आग जहाँ होगी वहाँ इत्मीनान से खाना खाया जाएगा? आग जहाँ होगी वहाँ आराम मिलेगा? मेरे दोस्तों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आग, शैतान आग से बना है, वो हमें घेरेगा और हमारे अल्लाह की रहमत के फरिश्ते जो हैं वो हमसे भागेंगे। सिर्फ एक काम चाहता है अल्लाह, झूठ ना बोलो, कुछ नहीं चाहता, सिर्फ झूठ ना बोलो। एक बात वादा कर लो। क्या कहा था मुफ्ती इलाही बख्श ने अल्लाह से? ऐ अल्लाह, मैंने उससे वादा ले लिया ये मस्जिद आ जाए, अब तेरा काम है कि तू उसकी शराब भी छुड़वा दे, तेरा काम है कि तू उससे ज़ानिया औरतों के पास जाने को भी छुड़वा दे। अल्लाह ने लम्हों में छुड़वा दिया और फिर कभी तहज्जुद नहीं छूटी। 26 साल वो ज़िंदा रहे, 26 साल तक तहज्जुद पढ़ते रहे और फ़र्ज़, नमाज और वाजिब और सुनन और मुस्तहब्बात।
ایک وعدہ کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ آدمی جھوٹ نہیں بولے گا تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ رہیں گے۔ جب اللہ کی رحمت کے فرشتے رہیں گے اس کے ساتھ تو اسے سکون رہے گا، اسے اطمینان رہے گا۔ جب اللہ کی رحمت کے فرشتے رہیں گے ساتھ میں تو جب نیک کام اسے بتایا جائے گا تو اس کے دل میں آئے گا، ڈھکے گا۔ جب مسجد آئے گا تو اس کا دل لگے گا، جب قرآن اٹھائے گا تو اس کا پڑھنے کو جی چاہے گا، جب کلمہ طیبہ اسے بتایا جائے گا تو کلمہ طیبہ پڑھے گا، سب اچھے کام کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ دیکھو 6 مہینے کے اندر اندر کتنی تبدیلی آتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سچ کو، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ۔ قرآن کہتا ہے دیکھو انسانوں، تمہارے لیے اللہ کیسی بہترین مثال بیان کر رہا ہے، کیسی پاک مثال بیان کر رہا ہے، کیسی اچھی مثال بیان کر رہا ہے۔ مثلا کلمۃ طیبہ، طیب کیا ہے؟ مدینہ منورہ کو کیا کہتے ہیں؟ مدینہ طیبہ، یعنی پاک پوتر شہر۔ قرآن کہتا ہے کلمۃ طیبہ، طیب کے معنی کیا ہیں؟ پاک پوتر۔ پہلے کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں پہلے کلمے کو؟ کلمہ طیبہ۔ بولو کہتے ہیں کہ نہیں؟ پوچھے کسی سے کلمہ طیب کیا ہے تو فوراً سنا دے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ پاک کلمہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے دوستو قرآن اسی کو کہتا ہے مثلا کلمۃ طیبہ۔ سچ بات کو کیا کہا اللہ نے؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ بولیں، کیا کہتا ہے اللہ سچ بات کو؟ کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهم یا ربها کیا ہے؟ ربها۔ کلمۃ، اگر تم سچ بات بولو گے تو تمہارے اندر قوت آئے گی، اگر تم سچ بات بولو گے تمہارے اندر طاقت آئے گی، اگر تم سچ بات بولو گے تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی، اگر تم سچ بات بولو گے تو تمہاری کھیتیوں میں برکت ہوگی، اگر تم سچ بات بولو گے تمہارے اندر طاقت آئے گی ایسی کہ کوئی تمہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ اپنے گھر میں رہو گے تمہارے بچے تمہاری بات مانیں گے، اپنے گھر میں رہو گے تمہاری ماں تمہاری بات مانے گی، تمہارا باپ تمہاری بات مانے گا، محلے میں نکلو گے تو محلے والے تمہاری بات مانیں گے، اگر بازار میں جاؤ گے تمہاری دکان ہے تو دکاندار تمہاری بات مانیں گے، جو تمہارے ہاں خریدنے کے لیے آیا جو تم کہو گے وہ مانے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ مثال دیتا ہے کھجور کا درخت، ایک تو یہ کھجور ہے جو یہاں لگی ہوئی ہے، کھجور کو کیا کہتے ہیں؟ کھجور کیا درخت کو کیا کہتے ہیں؟ گھاس۔ اچھا، کھجورر گھاس۔ کون سا کھجورر گھاس؟ وہ کھجورر گھاس جو عرب میں ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں ہوتا ہے۔ آپ کھجورر گھاس کے 20 فٹ دور، میں بالکل آپ سے کہہ رہا ہوں جب چاہو آپ تجربہ کر لو، تجربے کو کیا کہتے ہیں؟ پرکہ کر لو۔ کھجور کا وہ درخت، ایک تو یہ جنگلی درخت ہوتا ہے، مدینہ یہ بھی دیکھ لو، 20 فٹ ادھر کھودو، 5 سال کا درخت ہو، 20 فٹ ادھر کھودو، 20 فٹ ادھر کھودو، 20 فٹ ادھر کھودو، 20 فٹ ادھر کھودو، تمام زمین میں باریک 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 جڑیں 20 20 25 25 30 30 فٹ چاروں طرف پھیلی رہتی ہیں۔ آپ بڑے سے بڑا گاچھ دیکھو، طوفان آتا ہے، طوفان سمجھ گئے؟ طوفان آتا ہے گر جاتا ہے، کتنی اس کی جڑ ہوتی ہے؟ 4 فٹ 6 فٹ 8 فٹ، پورا درخت نکل جاتا ہے۔ مجھے بتلا دو کوئی کھجور کا گاچھ تم نے زمین پہ گرا ہوا دیکھا ہو؟ نہیں۔ کوئی دیکھا ہو؟ ایک بھی دیکھا ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں
ایسی مضبوطی آئے گی تمہارے اندر، ایسی پختگی آئے گی تمہارے اندر، جیسے کھجور کا درخت اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے ایسے تم جمے رہو گے اور دنیا تمہارے پیچھے پھرے گی۔ صرف ایک کام کر لو کہ سچ بولنا شروع کر دو۔ اللہ کہتا ہے اصلها ثابت، اور پھر آگے کہتا ہے وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں بلندی دے گا، گھر میں تمہاری عزت ہوگی، بازار میں تمہاری عزت ہوگی، محلے میں تمہاری عزت ہوگی، فرشتوں میں تمہاری عزت ہوگی، اللہ کے ہاں تمہاری عزت ہوگی، اس دنیا میں عزت ہوگی، آخرت میں عزت ہوگی۔ اللہ کہتا ہے وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کے جو پتے ہیں وہ ایسے سیدھے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ اصلی کھجور جو ہوتی ہے اس کے پتے سیدھے جاتے ہیں، ایسے نہیں آتے ہیں، ایک دم سیدھے کھڑے رہتے ہیں اوپر۔ ایسی تمہیں بلندی ملے گی، عزت ملے گی، ایک کام کر لو، سچ بول لو۔ اور آگے اللہ کہتا ہے تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ، کبھی آج کل آم لے آؤ بازار سے، اندر سے سڑا ہوا نکلتا ہے کہ نہیں؟ برتقال کو کیا کہتے ہیں؟ مالٹا۔ مالٹا پرانا ہو جاتا ہے، سوکھا نکلتا ہے کہ نہیں؟ آم لا کے یہاں رکھ دو 1 مہینہ، 1 مہینے کے بعد کھا سکو گے؟ تمہاری بکری کھائے گی؟ بکری کو کیا کہتے ہیں؟ چھاگل۔ چھاگل کھائے گی؟ گائے کھائے گی؟ ایسی بدبو آئے گی کہ جانور نہیں کھائے گا۔ اور 1 مہینے کے لیے یہاں لا کر کھجور رکھ دو، کھجور رکھ دو، 1 مہینے کے بعد کوئی اس میں تبدیلی آئے گی؟ پورے سال کھجور کھاتے ہو کہ نہیں؟ پورے سال کچی کھجور بھی کھائی جاتی ہے، کچی کھجور بھی کھائی جاتی ہے، سوکھی کھجور بھی کھائی جاتی ہے۔ یہ جو بازار میں وہ ملتا ہے کیا کہتے ہیں اسے، یہ شادی میں بانٹا جائے، چھوارا، چھوارے کو کیا کہتے ہیں؟ چھوارا، یہ بھی کھجور ہے سوکھی ہوئی؟ خرما، بالکل صحیح ہے، خرما، ہمارے ہاں بھی خرما کہتے ہیں۔ بتاؤ اسے کھاتے ہیں کہ نہیں؟ کیا اس میں سے بدبو آتی ہے؟ 2 سال پرانا، 5 سال پرانا خرما، بدبو آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اسی طرح سے اللہ کہتا ہے تم اگر سچی بات بولو گے تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، جیسے اس کا پھل کبھی نہیں سڑتا، ہمیشہ فائدہ دیتا ہے، ہر آدمی کو فائدہ دیتا ہے، کچا بھی فائدہ دیتا ہے، پکا ہوا بھی فائدہ دیتا ہے، 10 سال پرانا بھی فائدہ دیتا ہے، 20 سال پرانا بھی فائدہ دیتا ہے، 6 مہینے پرانا بھی فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح سے تمہاری سچی بات ساری دنیا کو فائدہ دے گی، ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی، اور جب دنیا فائدہ اٹھائے گی تو اللہ تمہارے رجسٹر میں اسے لکھے گا، 1 لکھے گا، 2 لکھے گا، 3 لکھے گا، 4 لکھے گا، لکھتے 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 ایسا رجسٹر ہو جائے گا جیسے زمین سے آسمان۔ سبحان اللہ سے نہیں لکھا جائے گا، سچ بولنے سے۔ میرے دوستو میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے، شراب پینا گناہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں زنا کرنا گناہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں قتل کرنا گناہ ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولیں گے، مصلی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولیں گے، اپنے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بولیں گے، اپنی دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولیں گے، اپنے کھیت میں جا کے، کھیت کو کیا کہتے ہیں؟ کھیتی میں جا کے جھوٹ بولیں گے۔ میرے دوستو مجھے بتاؤ کیسی بربادی ہے ہماری، ہم اسے سمجھتے ہی نہیں گناہ ہے۔ چلے میں جائیں گے جھوٹ بولیں گے، عمرے میں جائیں گے جھوٹ بولیں گے، حج کو جائیں گے جھوٹ بولیں گے، حج کو گئے اپنے گناہ معاف کرا کے آئے، 10 دن کے بعد پھر بھول گئے، پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ روزہ رکھا، سارے گناہ معاف کرائے، عید ہی کے دن سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ عید کے دن سے نہیں بلکہ اسی عید کی رات میں جتنی خرافات ممکن ہے وہ سب ہو جاتی ہے۔ بتاؤ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے کھجور کا درخت، میں نے اپنے ہاں لان میں کھجور کے درخت لگائے، میں نے خود، اور 20 فٹ دور کیاری مجھے بنوانی تھی، ہر جگہ باریک 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 اس کی جڑیں پھیلی ہوئی، آج تک ایک کھجور کا درخت بھی میں نے نہیں دیکھا گرا ہوا۔ ہاں کاٹ دو،
جلا دو تو بات الگ ہے، لیکن جڑ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے وہ گر نہیں سکتا۔ ایسے ہی تمہاری جڑ اتنی مضبوط ہوگی کہ تمہیں کوئی بے عزت کر ہی نہیں سکتا۔ تمہاری باتوں میں ایسی چاشنی ہوگی، ایسی مٹھاس ہوگی، ایسی کامیابی ہوگی کہ کبھی بھی تمہاری بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بات آتی ہے سمجھ میں دوستو؟ مجھے بتاؤ آج کے بعد جھوٹ بولو گے؟ دیکھو ایک کام کر لو، بس جھوٹ نہیں بولنا، اور باقی سب کام کرتے رہو، اللہ اسی کے واسطے سے دیکھ لو کیسا مضبوط ہو گئے۔ ارے کیا مصیبت ہے، کیسی مضبوطی آئے گی، کیا کیا چیزیں ہوں گی صرف سچ بولنے سے۔ قرآن میں اللہ نے کہا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ۔ اللہ ہمارے لیے بار بار بتلاتا ہے لعلہم یتذکرون، بار بار سمجھاتا ہے، بار بار بتلاتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے کہ میں نے دنیا میں بھیجا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا، دنیا میں کرتا رہوں گا موت کے آنے سے پہلے تک میرے دوستو، تاکہ تم بات کو میری سمجھ لو۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ، مثال دے دے کر، مثال کو کیا کہتے ہیں؟ مثال ادھارن دے دے کر اللہ بتلا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، بوڑھا ہے، جوان ہے، گنہگار ہے، اچھا ہے، نمازی ہے، بے نمازی ہے، روزے دار ہے، بے روزے دار ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، لوگوں کو گالی دیتا ہے، گالی نہیں دیتا ہے، لوگوں سے بغض رکھتا ہے، نہیں رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، نہیں سب کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو، میری بات سن لو، میری بات سن لو، میرے بندے ہو، میں نے پیدا کیا ہے، آج فیصلہ کر لو، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آگے پھر اللہ کہتا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، جھوٹ کو کیا کہا؟ خبیث۔ خبیث کو سلہٹی میں کیا کہتے ہیں؟ خبیث سمجھ گئے آپ؟ غلیظ۔ سور ہے، سور سمجھ گئے؟ سور شور ہے، پاخانہ کھاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ خبیث جانور ہے۔ بتاؤ کہتے ہیں کہ نہیں خبیث جانور؟ یہ خبیث آدمی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے خبیث، خبیث یعنی جھوٹ، گندی بات، غلیظ بات، برباد کرنے والی بات، ناکام کرنے والی بات، بے عزت کرنے والی بات، دنیا میں بھی بے عزت، آخرت میں بھی بے عزت۔ جھوٹے آدمی کو صبح اس نے کیا کہا تھا ہم سے، شام کو یاد نہیں رہتا، یہ یاد رہتا ہے؟ سچ بتلا دو، بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ صبح جھوٹ کیا بولا، جھوٹے آدمی کو شام کو یاد رہے گا؟ اتنی دیر میں سمجھ میں آیا۔ ایک جھوٹ کے لیے 2 جھوٹ بولے گا، 3 جھوٹ، اور اگر آپ سچے آدمی ہیں، آپ سے میں یہ کہوں کہ تم نے مجھ سے کل یہ بات کہی تھی، آپ فوراً یہ کہہ دیں گے کہ جب میرے دل میں یہ بات نہیں ہے تو میں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، بڑائی میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ مفتی شہاب الدین میرے ساتھ رہتے ہیں، 30 سال سے اوپر ہو گئے، میرا خیال یہ ہے کہ 35 سال کے قریب ہو گئے۔ ان سے آپ پوچھ لیجئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کوئی آدمی مجھ سے کہتا ہے کہ پچھلی میٹنگ میں تم نے یہ بات کہی، اب یہ بات کہہ رہے ہو، میں فوراً کہہ دیتا ہوں میرے دل ہی میں نہیں ہے تو میری زبان پر یہ بات نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے دل میں نہیں ہے تو آپ کی زبان پر نہیں آئے گی۔ اگر آپ سچے ہیں آپ فوراً کہہ دیں گے نہیں میں نے نہیں کہی ہے یہ بات، غلط کہتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایلوے کا درخت دیکھا ہے؟ ایک اتنا بڑا پھل آتا ہے لال رنگ کا، گول سا،
اس پھل کو اور اس درخت کو بکری نہیں کھاتی ہے، اسے ہمارے ہاں ایلوا کہتے ہیں۔ یہ اولا ایلوا انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ ہمارے ہی ملک میں ایسا اول تو بڑھو چلو بکری کا ہے نا، بکری بھی اس پہ منہ نہیں ڈالتی ہے، چرتی رہے گی، جیسے ہی اس کی خوشبو سونگے گی آگے بڑھ جائے گی۔ اس کو اللہ کہہ رہا ہے کشجرۃ خبیثہ، اور اس کو کہتا ہے نجتثت من فوق الارض، 25 سال کا ہوگا اتنا بڑا۔ میں نے دیکھا ہے، قرآن کہہ رہا ہے 30 سال کا ہوگا اتنا بڑا، اور یہ جو چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ اپنے ہاتھ سے کھینچے گا تو فوراً اکھڑ جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے من اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، ما لها من قرار۔ جھوٹ بات کو اتنا 25 سال کا درخت ایک چھوٹا سا بچہ ایسے کھینچے گا، جڑ کے سمیت باہر نکل آئے گا۔ اور ایلوا انتہائی کڑوا، اتنا کڑوا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا، ایسا کڑوا کڑوی بات ہے جھوٹ۔ اور جھوٹ بولو گے، اچھا بدبو ایسی آتی ہے، یہ میں بھول گیا کہنا، ایسی بدبو آتی ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ لگا لیا تو 4 مرتبہ 6 مرتبہ 8 مرتبہ آپ کو صابن سے ہاتھ دھونا ہوگا، خوشبو لگانی ہوگی، تو بھی کھانا کھائیں گے تو بو آئے گی۔ وہی بدبو ہے، آقا فرماتے ہیں من نتن ما جاء به تباعد عنہ الملک میلا، وہی قرآن کہہ رہا ہے۔ بچے، سب لوگ بچے کیا کہیں گے؟ سبے بچن، سبے، پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور ہماری حالت کیا ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی، اے لڑکو، ہنستا کیوں ہے؟ اور تم کیوں اس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ تم کیوں ہنسے؟ تم تو بڑے ہو، جوان آدمی ہو، وہ تو بچے ہیں، شیطان سوار ہو گیا، وہ تو لمحوں میں سوار ہوتا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی، اللہ کو اتنی پسند آئی وہ بات، اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اللہ نے اپنی زبان سے کہہ دیا۔ قرآن میں اللہ نے اپنی زبان سے کہہ دیا، سالہ جب تک دنیا رہے گی، جب، اور اللہ ہمیشہ ہے، قرآن ہمیشہ رہے گا۔ اتنی پسند آئی بات اللہ کو۔ قرآن میں ابراہیم نے کہا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ نے تو محبت اپنے اوپر فرض کی ہے، اللہ کی محبت سے نا امید صرف گمراہ ہوتا ہے اور کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، ہم جانتے نہیں تھے، اے اللہ بڑی غلطی ہو گئی، اے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا اتنا بڑا گناہ ہے، تو اتنا ناراض ہوتا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے بار بار گناہ کیا ہے، بار بار گناہ کیا ہے، بار بار گناہ کیا ہے، معافی مانگو، معافی مانگو، فیصلہ کرو کہ اب نہیں کروں گا، فیصلہ کرو اب نہیں جھوٹ بولوں گا، غلطی ہو گئی اب جھوٹ نہیں بولوں گا، معاف کرو، فیصلہ کرو، معافی مانگو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ مت سوچو میں نے یہ کیا، میں نے زنا کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے شراب پی، میں نے جھوٹ بولا، اے اللہ اب کیا ہوگا، اب تو مجھے مرنا ہی ہے، اب تو نہیں۔
بالکل نہیں. گمراہ اس کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. کیا کرنا ہے ہم کو؟ اللہ سے توبہ مانگنی ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے اے اللہ تو ہمیں توفیق دے دے، اب میں سچ بولوں گا، اب نہیں گناہ کروں گا. اللہ کہتا ہے میں تو فوراً معاف کر دوں گا. دل کو اللہ جانتا ہے. ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اور دل میں یہ ابھی باہر نکل کے اس سے جھوٹ بول کے اتنا پیسہ لینا ہے. تو اللہ تو اسے جانتا ہے. جو زبان پر ہے وہی دل میں ہوگا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وہی اس کو پسند ہے بات. تو میرے دوستو، آج کے بعد جھوٹ بولو گے؟ کیا نہیں؟ نہیں، یہ نہیں کہ بات نہیں مانوں گا، یا یہ کہ جھوٹ نہیں بولو. جھوٹ نہیں بولوں گا. نہیں، تم اپنی بنگلہ میں بولو. মিছা কথা কইতাম নাই. ہیں؟ মিথ্যা বলবো না, মিথ্যা বলবো না. متا انشاءاللہ بولبو نا. میرے دوستو، اگر آج یہ فیصلہ کر لیا، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ آہستہ 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 سارے معاملے درست ہو جائیں گے. کبھی اس سے پہلے آپ کو یہ معلوم تھا کہ قرآن میں اللہ نے اس طرح سے سچ کی مثال بیان کی ہے؟ معلوم تھا؟ نہیں معلوم. اس بیان کے پہلے نہیں تھا. معلوم تھا؟ تو میرے دوستو، یہ مولانا صاحب سے کہو کہ حضرت آپ تفسیر کا انتظام کیجئے. تفسیر کا انتظام کیجئے. کتنے دیر؟ 10 منٹ. 10 منٹ سے زیادہ نہیں، 15 منٹ. 10 منٹ یا 15 منٹ، اس سے زائد بالکل نہیں. اور ٹائم دیکھیے، 15 منٹ ہوئے فوراً بند کر دیجئے. میرے دوستو، اگر تفسیر میں ہم آئیں گے اور سنیں گے اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کس طرح سے ہمارا جیون بتانے کے لیے ہمیں حکم فرماتا ہے، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے. قرآن میں اعلان کیا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ. اگر اللہ تعالی لوگوں نے گناہ کیا، مانوش نے گناہ کیا اور اس نے پکڑا، گناہ کیا اور پکڑا. کس نے پکڑا؟ اللہ نے پکڑا. آنکھ سے گناہ کیا فوراً، کان سے گناہ کیا فوراً، زبان سے گناہ کیا فوراً، ماتھے سے گناہ کیا فوراً، ہاتھ سے گناہ کیا فوراً، پاؤں سے گناہ کیا فوراً. پکڑو، فوراً پکڑ. پولیس تو مارتی ہے 10 ڈنڈے، اللہ کا ایک ڈنڈا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلے گا پاؤں کہاں چلا گیا. اللہ کی پکڑ تو بہت خطرناک پکڑ ہے. قومیں ختم ہو گئیں، انسان، آبادیاں ختم ہو گئیں. آبادی کو ایسے اٹھایا اور ایسے پلٹ دیا. جب اس کی پکڑ آتی ہے کوئی نہیں بچتا. ایسی چنگھاڑ، چنگھاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ چنگھاڑ آواز کو جیسے بجلی کی کڑک ہوتی ہے. بجلی کی کڑک کو کیا کہتے ہیں؟ گردن. گرجن، گرج. گرج کو گرجن بنا لیا. ایسی گرج، ایسی چنگھاڑ کہ آدمی کا کلیجہ پھٹ جائے. تو اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما ترک علی ظہرها من دابہ. اگر اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر فوراً پکڑ کر لے تو زمین پر کوئی مانوش زندہ نہیں رہے گا. یا رہے گا زندہ؟ کسی کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں گا؟ کوئی نہیں بچ سکتا سوائے نبی کے. وہی معصوم ہے. چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، ہوگا ضرور. تو میرے دوستو، اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، ہمیں موقع دیا ہے. آج ہم یہ فیصلہ کر کے اٹھ رہے ہیں. فیصلے کو کیا کہتے ہیں؟
फैसला समझ गए। आज ये फैसला सिद्धांतों करके उठ रहे हैं कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा गलती हो जाए, भूल हो जाए, होगी भूल हो जाए, फौरन अल्लाह के सामने, अरे अल्लाह गलती हो गई, अब माफ़ कर दे, अब नहीं बोलेंगे। 2 मरतबा होगी, 3 मरतबा होगी, 10 मरतबा होगी, 20 मरतबा होगी, आहिस्ता 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 बिल्कुल आदमी को आदत हो जाएगी सच बोलने की। आहिस्ता आहिस्ता माफ़ी मांगो, फ़ौरन माफ़ी मांगो, फैसला करो अब नहीं बोलेंगे। देखो अल्लाह कितना खुश होगा, कितना राज़ी होगा, कितना नवाजेगा। आप देखिए उस दरख्त की मिसाल दे रहा है जिसको कोई तूफ़ान नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई हवा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई बारिश नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी तरह से अगर हम सच बोलेंगे तो हमें दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अल्लाह मिसाल दे रहा है कि तुअती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा। आगे अल्लाह ने शर्त लगा दी, अल्लाह के हुक्म से पूरे साल हम वक्त खाते रहते हो, इसी तरह से हर वक्त तुम्हारी ज़ात से लोगों को फ़ायदा होगा। जब लोगों को फ़ायदा होगा तो लोग खुद ब खुद तुमसे मोहब्बत करेंगे कि नहीं? बताओ, मोहब्बत करेंगे कि नहीं? हर आदमी मोहब्बत करेगा, हर आदमी के दिल में इज़्ज़त होगी। अगर कोई परेशानी होगी, महल्ले के 50 आदमी खड़े हो जाएंगे तुम्हारे साथ, भाई ये परेशान है, चलो चलो इसके साथ, चलो इसके साथ। अगर बेटी की शादी होगी, पूरा महल्ला कहेगा हमारी बेटी की शादी है। मेरे दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ने कहा है। तो आज के बाद इंशाअल्लाह मिथ्या कोथा बोलबो ना, है ना? सही बोला ना मैं? चलो भूल जाऊँगा अभी कुछ। मेरे दोस्तों, एक बात ये बतलाओ, अगर यहाँ हज़रत मौलाना मुहिब्बुर रहमान क़िबला दामा ज़िल्लुकुमुल आलिया ये मदरसा आपके इस जंगल में महल्ले में न बनाते तो हम यहाँ आते? कभी ना आते। ये बातें आप सुनते, इन बातों से हमें भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है फ़ायदा कि नहीं? इससे बड़ा को फ़ायदा हो सकता है? तो इसका सबब को क्या कहते हैं? कारण। इसका कारण मौलाना है और इसका कारण ये मदरसा है कि नहीं? अगर ये मदरसा इस गांव से ख़त्म हो जाए तो कारण बाकी रहेगा? कभी कोई मौलवी आएगा? कभी कोई दीनी महफिल होगी? कभी कोई अच्छी अच्छी बातें बतलाएगा? अच्छी बात किसके लिए है? मेरी जेब के लिए थोड़ा ही है, मौलाना की जेब के लिए थोड़ा ही, अल्लाह के लिए है और हमारी कब्र के लिए है, हमारी दुनिया के लिए है, हमारी आखिरत के लिए है, हमारी कामयाबी के लिए है। मेरे दोस्तों, इन सब बातों का सबब ये मदरसा है। इस वजह से पूरी ताकत से अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, इस मदरसे की हिफाजत करो, इस मदरसे को आगे बढ़ाओ, इस मदरसे से मोहब्बत करो। मौलाना को ये महसूस हो कि मेरी एक आवाज़ पर पूरा गांव मेरे साथ खड़ा हुआ है, समझ गए? और जब मैं जिस बात के लिए आवाज़ दूंगा, सब के सब मेरे साथ आएंगे। ये होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? ये तो इंशाअल्लाह कहते हैं, इंशाअल्लाह का मतलब ये नहीं होगा। तुम बताओ। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह मदद करे और मौलाना की इन खिदमात को अल्लाह कबूल कर ले, इनकी उम्र में बरकत अता करे।